جیسے ہم سن رہے تھے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا جو پلیٹ فارم ہے اس سے حکومت کے خلاف کچھ جلسہ کیا جائے گا یا جلسے کا آغاز ہوگا. اب فائنلی 20 اپریل کو ایک ڈیٹ مل گئی ہے. اب اس جلسے سے کچھ آپ کو ملے گا, کوئی ٹف ٹائم دیا جائے گا حکومت کو؟ کیونکہ ہم نے مطلب کافی عرصے سے کہ جی ٹف ٹائم دینا ہے اور ٹف ٹائم تو کچھ جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کو دینے, لیکن اب حکومت کو کوئی ٹف ٹائم دیا جائے گا؟ نہیں, دیکھیے حکومت میں ویسے ہی ٹف ٹائم ہے کیونکہ حکومت تو چل نہیں رہی. جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ اپنی سوچ کو یکجا کرتی ہے, اپنی سوچ کا اظہار کرتی ہے, تو یہ جلسے سب اس کا حصہ ہوتے ہیں. یہ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ حکومت کو ایک جلسے سے گرا دیں گے. آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے ملک کے مسائل کیا ہیں, حکومت کی ناکامیاں کیا ہیں, تنقید حکومت پر کرتے ہیں. یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے سیاست کا. تو سر حکومت آپ کو یہ کوئی جلسہ کرنے دے گی جو آپ لوگوں کو ایک کنونشن نہیں کرنے دیتی, جو آپ لوگوں کو ایک ہوٹل میں نہیں جا کے کوئی مذاکرات نہیں کرنے دیتی, بات نہیں کرنے دیتی, وہ آپ کو یہ جلسہ دھرنا یا کچھ بھی کرنے دے گی؟ جی وہ تو غیر نمائندہ حکومت ہے نا. یہ تو بدنصیبی ہے ہماری کہ ہماری آج جو حکومتیں ہیں وہ عوام کی منتخب شدہ نہیں ہیں. تو وہ جمہوریت سے گھبراتے ہیں, وہ عوام کی رائے سے گھبراتے ہیں, وہ جمہوری پارلیمانی قدروں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. تو جلسہ جو ہوتا ہے یہ ہو جائے تو ایک کامیابی ہوتی ہے, لیکن اگر نہ ہو سکے تو اس سے بھی بڑی کامیابی ہو جاتی ہے. مقصد پورا ہو جاتا ہے. بالکل, تو سیاسی مقصد ہے. مقصد تو حکومت نے آپ کا ہمیشہ پورا کیا. آپ لوگوں نے جب کوئی جلسے کی کال دی ہے یا کوئی ویسے بھی بیٹھک کرنے کی کوشش کی ہے تو انہوں نے اس چیز کو زیادہ ہائی لائٹ کی ہے, پولیس بھیج کے, کوئی 144 لگا کے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس تحریک سے کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ حکومت پہ بھی بوجھ پڑے اور کچھ تو ہو, کوئی اسٹیبلشمنٹ بھی کوئی اپنی سائٹ چینج کرنے کے لیے راضی ہو؟ نہیں, سائٹ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ خوش ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی خوش ہے, حکومت بھی خوش ہے, بس ٹھیک ہے, پھر حکومت چلائیں, پھر ملک کو چلائیں. لیکن ملک چل نہیں رہا. یہ بات بڑی واضح ہے کہ آپ کے معاملات نہیں چل رہے, ملک آگے نہیں بڑھ رہا, ملک کے مسائل حل نہیں ہو رہے بلکہ اضافہ ہو رہا ہے لوگوں کی تکلیف میں. تو اس صورت میں سیاست سے ہی مسئلہ حل ہوتا ہے. اور آج آپ کے پاس صرف ایک راستہ ہے کہ ملک کے اندر جو انتشار ہے اس کو ختم کریں, نفاق کو ختم کریں اور اتفاق پیدا کریں. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے. اتفاق کیسے پیدا کریں جب ایک بہت پرومیننٹ جماعت پاکستان کی وہ آپس میں لڑ رہی ہوتی ہے؟ عوام بھی کنفیوز ہو جاتی ہے کہ آج سلمان اکرم راجہ صاحب بیرسٹر گوہر صاحب کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں, گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ مولانا صاحب کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں. تو اگر ایک پرومیننٹ جماعت جو ہمیشہ سے یہ کہتی ہے فارم 47 اگر یہ آپس میں لڑے گی تو پھر یہ آن ریئلٹی کیا کر سکے گی؟ یہ دیکھیں, یہ سب سیاست کا حصہ ہوتا ہے. ہم نے باقی جماعتوں میں ایسی لڑائیاں نہیں دیکھیں. اب آپ دیکھیں جو پارٹنر ہیں روز ایک دوسرے کے خلاف بیان دے رہے ہوتے ہیں, جو آج حکومت میں ہیں, بالکل, جو ہر مسئلے میں اکٹھے ہوتے ہیں, ہر قانون پاس کرتے ہیں, ترامیم پاس کرتے ہیں, اختیارات رکھتے ہیں آئینی, اس کے باوجود ایک دوسرے پہ تنقید کرتے رہتے ہیں. تو یہ ہونا نہیں چاہیے. پی ٹی آئی کی بدقسمتی ہے کہ وہاں پر کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. یہ کہنا درست ہوگا کہ پی ٹی آئی صرف عمران خان ہے, عمران خان کے علاوہ کچھ نہیں ہے؟ تقریباً جو اس کے بعد لیڈرشپ ہے وہ بھی عمران خان پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ان کی طاقت بھی وہاں سے ڈرائیو کرتے ہیں کہ کون عمران خان کے زیادہ قریب ہے. اور نیچے ورکر ہے, ووٹر ہے, عوام ہیں جو اس پارٹی کے ساتھ ہیں. تو وہ طاقت وہ ہے جو مڈل ٹیئر جو لیڈرشپ ہے اس کی اہمیت صرف ان کے عہدے سے اور جو عمران صاحب ان کو طاقت اختیارات دیں اس سے جڑی ہوئی ہے. بالکل. سر اب یہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان, اس میں آپ کا ایجنڈا کیا ہوگا, آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی, اور حکومت سے کیا مطالبات ہوں گے؟ دیکھیے ہم تو باضابطہ طور پہ اس کا حصہ نہیں ہے. میں دعوت دی تھی عزیز صاحب نے کہا تھا ہم ٹھیک ہے, ہم آپ کی سوچ سے اتفاق رکھتے ہیں کہ ملک کا نظام آئین کے بغیر نہیں چلے گا. تو وقت کے ساتھ ہم دیکھیں گے تو اس سے جو باتیں ہیں وہ بڑی درست ہیں کہ ملک کے آج مسائل کا حل صرف اور صرف رول آف لاء میں ہے, یعنی قانون کی حکمرانی میں ہے, جس میں آئین بھی شامل ہے. آپ چاہے بلوچستان کا مسئلہ دیکھ لیں, یہ کنالز کے مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے, معیشت کے مسائل ہیں, سیاسی انتشار ہے. آپ پاکستان کے جس مسئلے کو دیکھیں گے اس کا جو حل ہے, اس کی جو جڑ ہے وہ آئین سے دوری میں ہے. تو قانون کی حکمرانی میں ہر مسئلے کا حل ہے. سر ہم تو آئین کو بھی ترمیم کر دیتے ہیں, تو پھر یہ رول آف لاء کس طرح سے ہوگا, یا یہ تحفظ آئین پاکستان سے ہم امیدیں لگا لیں کہ شاید یہ تحریک آئین کو جو ہے دوبارہ اپنی اصل شیپ میں لے آئے؟ جی ہم یہی بات کر رہے ہیں. تحریک تحفظ آئین ہے, اس کی بنیادی بات یہ ہے کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق ہو, ملک میں قانون کی حکمرانی ہو, اور
جو آج ترامیم ہوئی ہیں یہ بدقسمتی ہے. ترامیم ہوتی ہیں آئین کے اندر لیکن بڑی سوچ سمجھ کے ہوتی ہیں. اس پر ٹائم لگایا جاتا ہے, اس پر پبلک ڈیبیٹ کرائی جاتی ہے, پارلیمان کے اندر ڈیبیٹ ہوتی ہے, اس کو بہتر بنایا جاتا ہے. 26ویں ترمیم جو ہے یہ پاکستان کے آئین کی روح پر ایک بہت بڑا دھبا ہے. یہ اس نے نظام کو ختم کر دیا. کہ میں آپ کو حقیقت سے بتاتا ہوں, میری جو سوچ ہے کہ آپ کے جو آئین کے اندر جو بیلنس تھا وہ ختم ہو گیا, ختم ہو. اب جوڈیشری جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی. تو اس تحریک سے یہ اپنی اوریجنل شیپ میں واپس آ جائے گا, یہ آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں کم از کم وہ سوچ تو پیدا کرے نا کہ بھئی کیا خرابیاں ہیں. یہاں تو بدقسمتی یہ ہے کہ اتنی بڑی ترمیم ہے, اتنی اس کی سیریس امپیکٹ ہے ملک کے نظام پر, صرف جوڈیشری کے نظام پر نہیں پورے ملک کے نظام پر, بالکل, کہ آپ نے اس کو ڈیبیٹ کوئی نہیں کرائی. کوئی اسمبلی کے اندر بولا نہیں, کوئی اسمبلی میں ڈیبیٹ نہیں ہوئی. اس کا ایک مقصد تھا کہ جو ہماری عدالتیں ہیں ان کو فلی طور پہ کیپچر کر لیا جائے. اب عدالت کے اندر سپریم کورٹ کے اندر بھی ایک سپریم کورٹ ہے. جی وہ ہو گیا نا مسئلہ, وہ مقصد حل ہو گیا, لیکن وہ مقصد آئین کی روح سے متصادم ہے. آئین کی روح یہ تھی کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہو, بالکل, ایگزیکٹو کا اپنا رول ہو, جوڈیشری ہو. یہ آپس میں تناؤ رہتا ہے اداروں کے درمیان, یہ پورے دنیا میں ہوتا ہے, اور وہ وقت کے ساتھ سیٹل ہو جاتا ہے. لیکن یہاں تو آپ نے ختم کر دیا ایک جو ستون تھا جمہوریت اپنے فائدے کے لیے. جی فائدہ کیا ہوتا ہے جی؟ فائدہ یہی ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ مجھے کوئی شاید مشکل نہیں ہوگی الٹے سیدھے کام کرنے میں. اگر کوئی عمران خان کا کیس آئے گا تو وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے پاس جائے گا, اور کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے وہ انہی کی سائڈ لے گا. جی کس کو بیل ملے گی, کس کو نہیں ملے گی, کس کے اپیل کا فیصلہ کیا ہوگا. آپ ریٹ پٹیشن, کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز کریں گے, ان کو سنے گا نہیں. جیسے ریزرو سیٹس کا ریویو, یہ سب معاملے آپ دیکھ رہے ہیں. جج کون لگائے گا, کیسے جج لگائے گا, بالکل مرضی کے. یہ آپ میرا خیال ہے کوئی ایک اس پہ اسٹڈی کر لے کہ پچھلے 30 سال لینے جو جج لگے ہیں وہ کیسے تھے, کون تھے, اور ان کی کیا کارکردگی رہی ہے. جو آج لگے ہیں یہ کون ہیں, کیسے ہیں, کتنی قابلیت ہے. یہ بڑا ضروری ہے. جج جو ہے وہ کم از کم 20-25 سال رہتا ہے, بالکل, اور اس کے بڑا سیریس امپیکٹ ملک کے عوام پر, ملک کے معاملات پر ہوتا ہے. اگر ہم جج ہی کمپٹنٹ نہیں لگائیں گے, ہم جج ہی کمپرومائز لگائیں گے تو پھر ملک تو بالکل نہیں چلے گا. سر یہ بات آپ جیسا سینئر بندہ سمجھ رہے ہیں, میرے جیسا کل کا آیا ہوا بندہ بھی سمجھ رہے, تو یہ ہمارے حکمران کیوں نہیں سمجھ رہے؟ یہ کیا سب اپنا اصولوں کا سودا کر لیا, ضمیر بیچ دی ہے. ان کو اقتدار چاہیے تھا. یہ بدقسمتی ہے ملک کی کہ جب سر جیسی عوام ہوتی ہے, جیسی رعایا ہوتی ہے, ویسے ہی حکمران ہوتے ہیں, تو پھر سارا تو ہمارا ہی قصور ہوا نا کہ اس چیز کو تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. دیکھیں ووٹ دیتی ہے نا رعایا کو, تو یہی رعایا ووٹ کسی اور کو ووٹ مانگتے نہیں ہیں. ہم رعایا کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے نظام کے اندر. یہ آج کی بات نہیں ہے, جب سے ملک معاملہ. آپ یہ دیکھ لیں کہ 47 سے پاکستان بنا اور 70 میں جا کے پہلے الیکشن ہوئے, بالکل بالکل, اور پاکستان ٹوٹ گیا پہلے الیکشن میں, کیونکہ ہم نے رزلٹ مانا. رزلٹ بڑا واضح تھا. ایک جماعت کے پاس 152 سیٹیں تھی, دوسری کے پاس 83 تھی. تو ہم نے کہا نہیں 83 والا بنے گا, دوسرا نہیں بنے گا. بس وہی سلسلہ پھر چلتا رہا ہے. ہر الیکشن میں